السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین، آج شرک اصغر کے موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی۔ شرک اصغر کیا ہے، اس کی تعریف، اس کی مثالیں، اس طریقے سے شرک اصغر کی تمیز کیسے ہوگی، شرک اصغر کی خطرناکی، اس کی تباہ کاری، اور پھر شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیا فرق ہے، شرک اصغر کا انجام کیا ہوگا یا اس کے مرتکب کا انجام کیا ہوگا، ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ العزیز ہماری آج آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ یہ بنیادی بات ہے کہ ایک مسلمان کو شرک اصغر کے بارے میں بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ عام طور سے ہماری گفتگو شرک اکبر کے بارے میں ہوتی ہے، شرک اصغر کے بارے میں کم ہوتی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا درس شرک اصغر ہی پر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہو، واقفیت ہو، اور لوگ اپنے آپ کو اس شرک سے جو بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر رائج ہے، پایا جاتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس لیے آج کا یہ موضوع میں نے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور ہر شرک سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن اس سے پہلے ایک میری وضاحت ہے اور دوسری میری گزارش۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ ہمارے کچھ احباب اور بھائی جو ہمارا یہ درس بعد میں آڈیو ریکارڈنگ سنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ شیخ آپ مشاہدین اور ناظرین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو کیوں ایسا آپ کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی معذور ہوں گے، کیونکہ انہیں شاید علم میں نہیں ہوگا کہ ہمارا یہ درس پہلے فیس بک پر براہ راست نشر ہوتا ہے اور اسی کو ریکارڈ کر کے ہم بھیجتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب وہی درس ہے تو وہ ساری گفتگو اس کے اندر بھی آئے گی۔ تو ہم ان کی علم میں اضافے کے لیے یا وضاحت کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ درس اصل میں فیس بک پر ہوتا ہے اور پھر اسے ہم ریکارڈ بھی کرتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ عام ہو، اس لیے اس میں سارے لفظ آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام حضرات سے جو بھی ہمارے درس کو براہ راست سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ کے ساتھ میرا درس آج کا سنیں گے، کیونکہ یہ خالص علمی گفتگو ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے حاضر دماغی اور دل کو حاضر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جو ہمارے سامعین بعد میں ہمارے درس کو سنیں گے ان سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ آپ اس درس کو ذرا دھیان سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آئیے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ شرک اصغر کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، شرک اکبر کا مطلب پہلے آپ سمجھ لیں کہ شرک اکبر کا تعلق ایمان سے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات سے ہوتا ہے، اور جو شرک اصغر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر ہوتا ہے، اور وہ چیزیں شرک اکبر کا سبب بن جاتی ہیں یا بن سکتی ہیں، اس لیے انہیں شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ یعنی شرک اصغر کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات سے ہوتا ہے، اور یہ چیزیں شرک اکبر کا سبب ہوتی ہیں۔ جو شرک اکبر کا سبب بن جائے اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں، جیسے شرک اصغر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان اپنے ہاتھ میں یا گلے میں کلا لٹکاتا ہے اور اسے فائدے کا سبب سمجھتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ یہ شرک اکبر کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ انسان شرک اصغر بار بار کرتے کرتے ہو سکتا ہے بعد میں اسی کڑے ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لے
کہ ہمیں جو فائدہ پہنچ رہا ہے یہ فائدہ پہنچانے والا کڑا ہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جائے گا۔ یا اس طریقے سے بارشیں ہوتی ہیں اور انسان اگر بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرتا ہے کہ بارش تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن یہ ستارے ذریعہ اور سبب ہیں، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کرتے کرتے انسان ایک دن ہو سکتا ہے کہ ستاروں ہی کو بارش برسانے والا سمجھ لے، تو ایسی صورت میں شرک اکبر کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو شرک اصغر یہ شرک اکبر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جو انسان تعویذ لٹکاتا ہے، گنڈا لٹکاتا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ذریعہ اور سبب ہیں، اصل نفع پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تعویذ کو، گنڈوں کو یا اس طریقے سے کڑے اور دھاگوں کو اللہ نے فائدے کا ذریعہ نہیں بنایا، تو ایسی صورت میں یہ شرک اصغر کا مرتکب ہو گیا۔ لیکن اس عقیدے کے ساتھ ساتھ ممکن ہے بعد میں اس کا عقیدہ اور خطرناک ہو جائے اور دھاگوں ہی کو، تعویذ گنڈوں ہی کو وہ اصل سمجھنے لگے، تو ایسی صورت میں وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جائے گا۔ جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ کا کرنے والا بڑے گناہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، ایسے ہی چھوٹا شرک بڑے گناہ کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ تو جو بڑے گناہ کا ذریعہ اور سبب بنے اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تعریف علماء نے کی ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ جس چیز کو اسلام کے اندر سبب نہیں بنایا گیا، اگر انسان اسی کو سبب مان لے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے مردوں کو یا جن کی وفات ہو گئی ہے ان کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اب آدمی کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم کو شفا ملی ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دھاگوں کو یا کڑوں کو یا اور چیزوں کو جن کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، انسان اس کو سبب بنا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے۔ یا جس چیز کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا لیکن اسے سبب نہیں مانتا ہے بلکہ اس کو اصل مان لے، تو انسان شرک اصغر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے دوا کو شفا کا ذریعہ بنایا لیکن شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اب اگر وہ دوا کو اصل سمجھ لے تو وہ شرک اصغر کا مرتکب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دوا کو صرف ذریعہ بنایا ہے، سبب بنایا ہے، اصل شفا دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اسی صورت میں اگر وہ دوا کو جس کو اللہ نے سبب بنایا اگر اس کو انسان اصل سمجھ لے تو اسی صورت میں شرک اصغر کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور جس چیز کو اللہ رب العالمین نے سبب نہیں بنایا، وہ سبب نہیں ہے، برکت کا سبب نہیں ہے، شفا کا سبب نہیں ہے، فائدے کا سبب نہیں ہے، انسان اس کو اگر سبب سمجھتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر انسان اسی کو اصل سمجھ لے تو پھر انسان شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تعریف کی گئی ہے شرک اصغر کی کہ جس چیز کو اسلام کے اندر سبب نہیں بنایا گیا، کسی فائدے کا یا نفع کا یا شفا کا، اب انسان اگر اس کو سبب بنا لے تو شرک اصغر کہلایا جائے گا۔ اور جس کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے، شرعی سبب ہے وہ، لیکن اس کو سبب نہ سمجھتے ہوئے اسی کو اصل سمجھ لے تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو یہ شرک اصغر کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے۔ اب آئیے مثالوں کے ذریعے سے اور زیادہ بات واضح ہوگی کہ شرک اصغر کیا ہے۔ نمبر 1 شرک اصغر کی مثالوں میں سے جو مثال میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے اس کو میں پھر یہاں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وہ بھی شرک اصغر کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ رب العالمین نے سبب نہیں بنایا، اگر انسان اس کو سبب بنا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے شرک اصغر کہا جائے گا۔ لیکن اگر اسی کو انسان اصل مان لے گا
تو ایسی صورت میں وہ شرک اکبر ہوگا۔ نمبر 2، جو شرعی سبب ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے سبب قرار دیا ہے، اب انسان اس کو سبب نہ مان کر کے اصل مان لے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک اصغر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو سبب بنایا، اصل نہیں بنایا، جیسے میں نے دوا کی مثال دی۔ تیسری جو مثال ہے شرک اصغر کی، وہ غیر اللہ کی قسم کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ من حلف بغیر اللہ فقط کفر او شرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے یا تو کفر کیا تو اس نے شرک کیا۔ کفر یہاں پر کفر اصغر ہوگا اور شرک یہاں پر شرک اصغر ہوگا۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، باپ دادا کی قسم کھائی، پیروں اور فقیروں کی اس نے قسم کھائی، یا اپنی اولاد کی، بیوی کی قسم کھائی، یا کسی اور چیز کی قسم کھائی مخلوقات میں سے، تو اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک کیا، تو یہ بھی شرک اصغر ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ریاکاری۔ اور ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کو یا اپنے عمل کو کسی کو دکھانے کے لیے، اس کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے انسان اپنی نماز کو لمبی کر دے، یا کسی کو دکھانے کے لیے کچھ کام کرنا شروع کر دے عمل، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف وہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ریا، پھر آپ نے اس کی تعریف کی یا اس کی تفسیر کی کہ ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کسی کو دیکھ کر کے اپنی نماز کے اندر حسن اور تزئین پیدا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شرک اصغر ہے۔ تو نماز کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے اور کسی کو دکھانے کے لیے لمبا قیام کرنا، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا، تو یہ شرک اصغر کہلاتا ہے۔ اگر ریاکاری کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہوگا، ایمان سے ہوگا، تو یہ کفر اکبر ہے، یہ بڑا نفاق ہے، اور ایسا کرنے والا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اگر توبہ اس نے نہیں کیا۔ جیسے منافقین، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا منافقین کے بارے میں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ تو ان کا جو نفاق ہے، ان کا نفاق ایمان کا، دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے، دل سے ایمان نہیں لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان دل سے نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کا یہ جو ریاکاری ہے، یہ ایمان اور عقیدے اور دل کی ریاکاری ہے، لہذا ایسی ریاکاری کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا اور اس نے سچے طور پر وہ ایمان نہیں لایا۔ یہاں ریاکاری جس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، وہ ریاکاری کہ انسان دکھانے کے لیے اپنے نماز کے اندر حسن پیدا کرتا ہے، نماز کے اندر طول دیتا ہے، نماز کو لمبی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ ریاکاری ہے جو شرک اصغر ہے۔ تو چوتھی چیز ہے یا چوتھی مثال ریاکاری ہے شرک اصغر کی۔ پانچویں، نعمتوں کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا۔ جیسے نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اب اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کر کے کسی اور کی طرف کر دینا، یہ شرک اصغر یا کفر اصغر ہے۔ یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نعمت دینے والا اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف کر دی، کسی اور کو اس نے ذریعہ بنا لیا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں نعمت ملی۔ جیسے اللہ نے کسی کو اولاد دیا تو کہتا کہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن فلاں پیر اور فقیر کو جیسے مجھے یہ ملی ہے اولاد، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اصغر ہوگا۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے دیا ہے تو کفر اکبر ہو جائے گا، شرک اکبر ہو جائے گا۔ تو نعمتوں کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا، جیسے بارش ہوتی ہے، اب انسان یہ کہے کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، اللہ نے بارش کی ہے الحمدللہ، لیکن اگر انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ فلاں ستارہ ڈوبا اور دوسرا ستارہ نکلا اور یہ ذریعہ بنا بارش کا، تو اسی صورت میں اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹے شرک کا ارتکاب کیا، کیونکہ ستاروں کو اللہ رب العالمین نے بارش کا ذریعہ نہیں بنایا۔ بارش کا ذریعہ بدلیاں ہوتی ہیں، کچھ اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے،
ان کی طرف اگر انسان نسبت کرتا ہے کہ اس وقت میں بارشیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، تو اسی صورت میں یہ کہنا انسان کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، بارش اللہ نے کی، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک اصغر ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ستاروں کو بارش کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آپ یہاں اور مثال لے لیں، جیسے تعویذ کی مثال ہے، دھاگے کی مثال ہے، جو انسان اپنے ہاتھ کے اندر، گلے کے اندر لٹکاتا ہے، گلا لٹکاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے شفا کا ذریعہ ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ لیکن اگر انہی کو اصل مان لے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اصل مان لیا، ان کو ذریعہ نہیں مانا۔ تو نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک اصغر ہوتا ہے، جبکہ ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نعمت کا یا نفع کا یا فائدے کا سبب نہیں بنایا، تو یہ شرک اصغر۔ نمبر 6، غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف نسبت نہ کر کے کسی مخلوق کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا، یہ بھی چھوٹا شرک ہے۔ جیسے کسی شخص کا نام رکھنا عبد النبی، نبی کا غلام، نبی کا بندہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے غلام تھے، اب عبداللہ رکھنے کے بجائے کسی بچے کا نام عبد النبی رکھ دیا جائے، یا اس طریقے سے غلام النبی غلام نبی نام رکھ دیا جائے، غلام رسول نام رکھ دیا جائے، یا پیر دتا نام رکھ دیا جائے، یعنی اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے، کیونکہ اللہ دینے والا ہے، پیروں اور فقیروں کی طرف نسبت کر دینا، تو ایسی صورت میں یہ شرک اصغر کہلاتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولاد ہمیں پیر نے دیا ہے، فلاں فقیر نے دیا، تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ اس کا نہیں ہے، صرف نام اس کا رکھا گیا ہے، تو یہ نام شرک اصغر ہے۔ اگر کسی کا نام ایسا ہو تو اس کو اپنے نام کی اصلاح کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف نسبت کرنا چاہیے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ انسان کو نام رکھنا چاہیے۔ مخلوق کی طرف نسبت کرنا، عبد الکعبہ یا عبد النبی یا عبد الحسین، اس طریقے کا نام رکھنا، یہ شریعت کے اندر چھوٹا شرک کہلاتا ہے۔ 7ویں چیز کیا ہے؟ بدشگونی۔ بدشگونی یہ بھی چھوٹا شرک ہے۔ بدشگونی مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر کے، یا کسی کی آواز سن کر کے، یا کسی معلوم کے ذریعے، کسی معلوم چیز کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو برا سمجھنا شروع کر دے، تو اسے بدشگونی کہا جاتا ہے، جسے تشاؤم کہتے ہیں عربی زبان میں، تطیر بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے؟ چڑیا اڑایا کرتے تھے۔ اگر چڑیا دائیں طرف جاتی تھی تو اس کو اچھا شگون سمجھتے تھے، اگر چڑیا بائیں طرف اڑ کر کے جاتی تھی اس کو برا شگون سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہ چیز بری ہوگی، تو یہ بدشگونی کہلاتی ہے۔ یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے اور یہ چھوٹا شرک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ چڑیا تو آزاد ہے اڑنے میں، بلی چلنے میں آزاد ہے، آواز لگانے میں مخلوقات آزاد ہیں۔ اب انسان کسی گدھے کی آواز سن کر کے اس کو اپنے لیے برا سمجھ لے، تو یہ اس نے ایسی چیز کی طرف نسبت کر دی جس کو اللہ رب العالمین نسبت نہیں بنایا ہے، سبب نہیں بنایا ہے۔ لہذا یہ کیا ہے؟ یہ سبب جو ہوگا، یہ سبب غلط مانا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا، یہ چھوٹا شرک کہلایا جائے گا۔ انسان سفر پر نکلا، سامنے سے بلی گزر گئی، اس نے اس کو برا سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ میرا سفر بہتر نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا میری موت ہو جائے گی، یا میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ بلی نے میرے راستے کو کاٹ دیا، یا کتے نے آواز لگا دی، کالا کتا سامنے سے گزر گیا، یا اس طریقے سے گدھے نے آواز نکال دی، یا الو کی آواز اس نے سن لیا، اب وہ راستے سے واپس آ گیا، تو اسی صورت میں یہ چھوٹا شرک کہلایا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کو سبب نہیں بنایا، ان کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب آزاد ہیں۔ جیسے انسان آزاد ہے چلنے پھرنے میں، بولنے میں، ایسے اللہ نے ان کو بھی آزاد بنایا ہے۔ لہذا وہ آپ کی قسمت میں کیا ہے ان کو کچھ نہیں معلوم۔ اگر انسان ان کو ذریعہ اور سبب سمجھتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹے شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا، سبب نہیں ہے وہ، تو اس طریقے سے یہ چھوٹا شرک ہے۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ خالق اور مخلوق۔
اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان برابری والے لفظ استعمال کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک ہے. جیسے انسان کی یہ کہنا کہ لو کہ ماشاء اللہ و شے، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، یا جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو آپ نے چاہا وہ ہوا. یہ کہنا یہ چھوٹا شرک کہلاتا ہے، چھوٹا شرک کہلاتا ہے. انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں، کیونکہ جب لفظ واو ہے یہ لوگوں کی برابری پیدا کرتا ہے. یعنی ہم نے گویا کہ اس بندے کو جو مخلوق ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو برابر کر دیا مشیت کے اندر، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت چلتی ہے، ہمارے اور آپ کی مشیت اللہ کی مشیت کے بعد ہماری مشیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو نہیں ہوگا، اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں دوسرے کو برابر کر دیا. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک ہوگا. ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. تو ہمارے نبی نے ان کو منع فرما دیا، کہا تو بہت برے خطیب، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، کسی اور کے چاہنے سے نہیں ہوتا. انسان بہت کچھ چاہتا ہے، کیا کوئی انسان چاہتا ہے کہ بیمار ہو؟ نہیں کوئی چاہتا، لیکن بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ فقر و فاقہ ہو، لیکن فقر و فاقہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. یا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں انسان نہیں چاہتا لیکن چیزیں ہوتی ہیں، اور حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دنیا کے اندر کرتا ہے. لہذا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک ہوگا. انسان کو لفظ پھر استعمال کرنا چاہیے، یعنی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر آپ. گویا کہ ہم نے اس شخص کو نیچے رکھ دیا، اللہ کی مشیت ہم نے اوپر رکھی اور اس شخص کو نیچے رکھ دیا. یہ کہنا انسان کے لیے جائز ہے. البتہ یہ کہنا جائز نہیں ہے کوئی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، کیونکہ لفظ اور یا واو جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر یہ مصاحبت کے لیے اور اس کے لیے برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جبکہ اللہ اور مخلوق کے درمیان میں برابری نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت رائج ہے. انسان کو اسے بچنے کی ضرورت ہے. انسان نہیں سوچ پاتا اور کہہ دیتا ہے، اور انسان اپنی زبان سے الفاظ ادا کر دیتا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے اور اس بات کی اہمیت نہیں دیتا، اور پھر وہ 70 سال کی دوری سے جہنم کے اندر اس کو داخل کر دیا جاتا ہے. تو انسان کوئی بھی بات کہے سوچ سمجھ کر کے کہے، کیونکہ چھوٹا شرک بہت خطرناک جرم ہے. یہ معمولی جرم نہیں ہے. بڑے شرک کے بعد جیسا کہ آگے بتاؤں گا چھوٹے شرک کا درجہ آتا ہے. انسان جو اور گناہیں کرتا ہے بڑے شرک کے علاوہ، ان گناہوں میں بڑا گناہ چھوٹا شرک ہوتا ہے. لہذا انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے بطور خاص آج کا درس دیا کہ شرک اصغر کی سنگینی اور خطرناکی کو بتانے کے لیے کہ دین اسلام کے اندر کتنا خطرناک جرم ہے. المہم کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ اور اس کے اور مخلوق کے درمیان برابری والے لفظ استعمال کرنا یہ چھوٹا شرک کہلاتا ہے. نمبر 9، زمانے کو گالی دینا. یہ بھی چھوٹا شرک ہے. زمانے کو گالی دینا، زمانے کو برا کہنا. زمانے یہ کا بدلنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور زمانہ رات اور دن کے آنے جانے سے ہوتا ہے، اور رات اور دن کو لانے اور لے جانے والا اللہ رب العالمین ہے. لہذا زمانے کو گالی دینا، زمانے کو برا کہنا، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کو برا کہنے کی مرادف ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو گویا کہ گالی دینا، زمانے گالی دینا، اللہ رب العالمین گالی دینے کی مرادف ہے. اس لیے یہ کہنا بھی علماء نے اس کو شرک اصغر کے اندر شمار کیا. انسان کو کبھی زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے. انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو درست کر دے، لیکن زمانے کو انسان گائے نہ دے، وقت کو انسان گالی نہ دے، وقت کو برا نہ کہے کہ وقت میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، ہمارے لیے بہت برا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، یعنی یہ زمانے کو انسان برا اور بھلا کہے، گالی دے، تو ایسی صورت میں یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کی مرادف ہے، جو چھوٹا شرک ہے، اور اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. 10ویں چیز ہے کہ انسان کا یہ کہنا کہ اگر فلاں نہیں ہوتا تو یہ چیز ہو جاتی، اور اس فلاں کو اللہ رب العالمین نے اگر سبب بنا دیا ہے تو شرک اصغر ہوگا، اور اگر سبب نہیں بنایا ہے تو شرک اکبر ہو جائے گا. مثال کے طور پر کسی کے گھر کے اندر چوری نہیں ہوئی کیونکہ اس گھر کے اس بلڈنگ کے اندر ایک چوکیدار ہے، اور اس چوکیدار کی وجہ سے
اللہ رب العالمین نے گویا کہ چوری کرنے سے اس کا گھر کے اندر بچا لیا. اب اللہ وہ سبب ہے. اب اگر انسان یہ کہتا ہے کہ اگر وہ حارث نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اصغر ہے. اگر یہ کہتا ہے انسان کہ یہ جو حارث ہے چوکیدار جس کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا، معذرت کے ساتھ تھوڑا مسئلہ ہو گیا، اللہ نے اسے سبب بنایا، تو اگر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اور اسے چوکیدار کی وجہ سے چوری نہیں ہوئی، یہ کہنا انسان کے لیے صحیح ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے چوکیدار کو سبب بنایا چوری نہ کرنے کا. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے لیے کہنا صحیح ہے. لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر کے یہ کہہ دے، چوکیدار ہی کو اصل سمجھ لے کہ چوکیدار نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی ہے، چوکیدار نے چوری کرنے سے بچا دیا، اللہ تعالیٰ کو اس نے بھول گیا، اللہ کی طرف اس نے نسبت نہیں کیا، تو اس صورت میں شرک اصغر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے چوکیدار کو سبب بنایا ہے لیکن اسے اصل نہیں بنایا. اگر انسان اسے اصل سمجھ لے کہ وہی اصل ہے، اسی کی وجہ سے چوری رکی ہے اور اللہ کو بھول گیا وہ، تو اسی صورت میں وہ شرک اصغر ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر کتا ہوتا ہے، کتا جو ہوتا ہے وہ ایک ذریعہ ہے کہ گھر کے اندر یا بلڈنگ کے اندر چوری نہ ہو، لیکن چوری سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اب انسان اگر یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اور یہ کتے کو وقت پر اللہ نے جگا دیا یا کتا بھوکنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے چوری نہیں ہوئی، یہ کہنا انسان کے لیے صحیح ہے. لیکن اگر انسان یہ کہتا ہے کہ اس کتے نے چوری رکوا دی اور اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی اور اللہ کو بھول جائے وہ، تو یہ شرک اصغر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے کتے کو سبب بنایا ہے چوری نہ ہونے کا، لیکن اس نے سبب نہیں بنایا بلکہ اس نے کتے کو اصل بنا دیا اور اللہ رب العالمین کو اس نے غائب کر دیا سمجھ لیجئے، اور کتے ہی کو اصل سمجھ لیا، تو اسی صورت میں یہ شرک اصغر ہو جائے گا. لیکن اگر کسی چیز کو اللہ نے اصل نہیں بنایا، سبب نہیں بنایا، اب انسان اگر اس کو سبب سمجھتا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا. جیسے انسان یہ کہے کہ اگر فلاں پیر صاحب نہ ہوتے تو کیا ہو جاتی؟ چوری ہو جاتی. پیر صاحب وفات پا چکے ہیں، اب ان کا گویا کہ عقیدہ ہے کہ پیر صاحب نے روک دیا، تو ایسی صورت میں یہ شرک اصغر ہوگا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ روکا تو اللہ نے، لیکن فلاں پیر کی وجہ سے، فلاں پیر کی وجہ سے اللہ نے روک دیا، تو اس صورت میں یہ شرک اصغر ہوگا. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نہیں پیر ہی نے چوری کرنے سے روک دیا، یہ شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس فوت شدہ پیر کو، اس کو اللہ رب العالمین نے ذریعہ نہیں بنایا. تو یہ بات انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو یہ چیز ہو جاتی. تو اگر وہ فلاں جس کو اللہ نے سبب بنایا ہے، اگر انسان اس کو اصل سمجھ لیتا ہے تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا. اور اگر اس فلاں کو جس کی طرف اس نے نسبت کی ہے اس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اور وہ سبب بناتا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا. اور اگر اس کو اصل سمجھ لیتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے اس کو سبب نہیں بنایا. تو ایسی صورت میں اگر کسی چیز کو اللہ نے سبب بنا دیا ہے لیکن اس کو انسان سبب نہ سمجھ کر کے اصل سمجھ لیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک ہوتا ہے. ایک اور مثال دے کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں. دوا ہے، دوا شفا کا ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. ایک بندے مومن کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دوا کے ذریعے سے مجھے شفا دے دی، یہ توحید ہے اور یہ ایمان ہے. لیکن اگر انسان یہ کہتا ہے کہ دوا ہی کو اصل سمجھ لے کہ اس دوا نے مجھے شفا دے دی، تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹے شرک کا ارتکاب کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے دوا کو ذریعہ بنایا ہے، دوا شافی نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دوا سے شفا کو چھین لے، دوا سے شفا کو چھین لے. تو اس طریقے سے اللہ نے دوا کو ذریعہ بنایا ہے، دوا شافی نہیں ہے. اس لیے کتنے لوگ دوائیں کھاتے ان کو شفا نہیں ملتی کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تب دوا کام کرے گی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا دوا کام نہیں کرے گی. اس لیے انسان کو دوا کو ذریعہ سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر ایک ذریعہ اور ایک سبب ہیں. انسان اگر ان کو اصل سمجھ لے کہ ڈاکٹر نے ہمیں شفا دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹا شرک ہوگا.
لیکن اگر انسان کسی پیر فقیر کو سمجھتا ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں شفا ملی، یہ شرک اصغر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو ذریعہ نہیں بنایا، وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں پیر صاحب نے مجھے شفا دے دی، یہ شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اسی کو اصل بنا لیا۔ تو یہ باریکی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جن کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اب مثالوں سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں شرک اصغر کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ شرک اصغر کبھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی اور وضاحت سے میں آپ کو سمجھا دوں، کیونکہ یہ بڑا گڑبڑ معاملہ ہے۔ کچھ لوگ شرک اصغر اور شرک اکبر میں تفریق نہ کرنے کی وجہ سے، یا جو شرک اصغر ہے اس کو شرک اصغر نہ سمجھنے کی وجہ سے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی گڑبڑی کر دیتے ہیں اور مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ تو اور میں وضاحت کر دوں آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ اور ہمارے سامنے بات سمجھ میں آ جائے۔ ان ساری مثالوں سے ہمیں جو باتیں سمجھ میں آتی وہ یہ کہ شرک اصغر کبھی ظاہر ہوتا ہے، جیسے انسان کا تعویذ پہننا، انسان کا کڑا اور دھاگا لٹکانا، یہ ظاہر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ کبھی شرک اصغر جو ہے مخفی ہوتا ہے، جو سمجھ میں نہیں آتا، جیسے ریاکاری، اور ریاکاری سے مراد وہ ریاکاری ہے جو انسان اپنی نماز اور عبادت کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، یہ ریاکاری مراد ہے۔ ورنہ اگر ایمان اور عقیدے کی ریاکاری ہے، دل کی ریاکاری ہے، تو کفر اکبر ہے، نفاق اکبر ہے، اور وہ انسان ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا۔ کبھی اعتقادات کے اندر ہوتا ہے، اعتقادات جیسے کسی کو انسان نفع کا سبب بنا لے، حالانکہ اللہ نے اسے سبب نہیں بنایا، یا کسی چیز میں انسان برکت کی امید رکھے، حالانکہ اللہ نے اس کے اندر برکت نہیں رکھی ہے۔ جیسے انسان کسی درخت کو چومتا اور چاٹتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ برکت کا ذریعہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹا شرک۔ وہ سمجھتا ہے کہ برکت دینے والا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ اس درخت کو برکت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ چند مہینے پہلے، 5-6 مہینہ پہلے، مملکت سعودی عرب، اللہ تعالیٰ اس مملکت کو، اس حکومت کو قیامت تک باقی رکھے، آپ نے سنا کہ مکے کے اندر ایک درخت کے بارے میں لوگوں نے خبریں اڑا دی کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے، جاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو لوگوں نے اس درخت کو برکت کا ذریعہ سمجھ لیا، اور لوگوں کا تانتا بد گیا۔ ہمارے ملکوں کے جو لوگ ہیں، سعودی عرب کے لوگ نہیں، ہمارے ملکوں کے لوگ، انڈیا، پاکستان اور بر صغیر دیگر ملک کے لوگوں کا تانتا بد گیا۔ لوگ وہاں جانے لگے اور درخت کو چومنے اور چاٹنے لگے، برکت کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ مملکت سعودی عرب نے یا وہاں کے گورنر نے کیا کیا، اس درخت کو وہاں سے اکھڑوا کر کے وہاں سے پھینکوا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ تھا۔ اللہ نے اس درخت کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی تھی، اور پتہ نہیں وہ چیز ثابت بھی تھی، ثابت نہیں تھی، لوگوں نے اسی شور کر دیا۔ تو آپ دیکھیں یہ چیز نیوز کے اندر نہیں آئی، یہ چیز نیوز میں نہیں آئی، کیونکہ اس کا تعلق مملکت سعودی عرب سے تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کس طریقے سے میڈیا یعنی تعصب برتتا ہے، یا اس طریقے سے وہ لوگ جو مملکت سعودی عرب کو برا کہتے ہیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، اللہ انہیں غارت کر دے، انہوں نے ان خبروں کو نشر نہیں کیا۔ تو یہ مملکت سعودی عرب الحمدللہ توحید کی مملکت ہے، یہاں پر شرک اور بدعات اور خرافات اور مزار اور قبر پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس درخت کو اکھڑوا دیا الحمدللہ، کہ جب درخت ہی نہیں رہے گا تو لوگ کیا کریں گے، یہاں لوگ نہیں آئیں گے۔ ہمارا ملک ہوتا یا دوسرا ملک ہوتے تو لوگ باقاعدہ آمدنی کا ذریعہ بنا لیتے، لوگ آمدنی کا ذریعہ بنا لیتے، نذرانے وصول کرتے، لوگوں سے پیسے لیتے کہ آئیے پیسے دیجئے، اس کے بعد جائے درخت کو چومیے اور چاٹیے۔ لیکن الحمدللہ یہ توحید و سنت کی مملکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دنیا لاکھ ان کے لیے کچھ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے الحمدللہ۔ اور آج مملکت سعودی عرب دنیا کی سب سے پرانی مملکت ہے، 260 سال کا عرصہ گزر گیا اس مملکت پر الحمدللہ، اگر تینوں دور کو ملا لیا جائے، اور الحمدللہ بڑی آن بان شان کے ساتھ یہ مملکت قائم ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز قائم رہے گی۔ جو حاسدین ہیں، ماکرین ہیں، اور جو فسادی لوگ ہیں، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے،
اور کچھ نہیں ہوگا، مملکت کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور الحمدللہ مملکت اور دن بدن ترقی کے منازل طے کرتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اور قائم رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو کسی درخت میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے، اب انسان اس درخت کو برکت کا ذریعہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹا شرک ہوگا، لیکن اگر درخت ہی کو اصل سمجھ لے کہ درخت ہی ہمیں برکت دینے والا ہے تو یہ بڑا شرک ہو جائے گا۔ اللہ نے حجر اسود کے اندر برکت رکھی ہے چومنے اور چاٹنے سے، اب انسان حجر اسود کو چھوڑ کر کے اور پتھروں کو چومنا اور چاٹنا شروع کر دے اور کہے کہ برکت کا ذریعہ ہے تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو برکت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ لیکن اگر اسی کو سمجھ لے گا کہ یہی ہمیں برکت دے رہا ہے تو پھر یہ بڑا شرک ہو جائے گا۔ تو جس چیز میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے اس میں انسان اگر یہ عقیدہ رکھ لے، اعتقاد رکھ لے تو یہ چھوٹا شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دودھ کے اندر برکت رکھا ہے، انسان اب ان جانوروں کے دودھ کے اندر برکت سمجھے جو شریعت کے اندر حرام ہے، جیسے انسان گدھی کے دودھ کے اندر برکت سمجھ لے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک، یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے دودھ کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے۔ تو الغرض کبھی یہ شرک اصغر اعتقادات کے اندر ہوتا ہے، کبھی زبان کے اندر، قول کے اندر ہوتا ہے، جیسے انسان کا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ زبانی شرک ہے، لفظی شرک ہے۔ یا انسان کو یہ کہنا کہ فلاں نچھتر، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ چھوٹا شرک ہے، یہ لفظی شرک ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء شرک اصغر کو لفظی شرک کہتے ہیں۔ یا اس طریقے سے یہ کہنا کہ ماشاء اللہ و شیء، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ زبانی اور لفظی شرک ہو جاتا ہے۔ کبھی افعال سے ہوتا ہے، جیسے انسان کا دھاگا لٹکانا یا اس طریقے سے کلر لٹکانا، یہ کیا ہے؟ یہ افعال ہیں، ان کے ذریعے سے بھی چھوٹا شرک ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی اس وضاحت سے اور زیادہ ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ شرک اصغر کا مطلب کیا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شرک اصغر اور شرک اکبر میں تمیز کیسے ہوگی۔ ایک چیز تو ہم نے بتا دیا کہ شرک اکبر کا تعلق ایمان سے ہے، الوہیت اور ربوبیت اور اسماء و صفات سے ہے، جبکہ شرک اصغر کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ چھوٹا شرک ہے تو وہ شرک اصغر ہوگا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ میں جس چیز کا تم سے خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ریا، اور پھر آپ نے نماز کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ انسان نماز کے اندر حسن پیدا کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے۔ تو ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ چھوٹا شرک ہے، لہذا یہ چھوٹا شرک مانا جائے گا۔ نمبر 3، اس جو لفظ شرک کے لیے نکرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو عموماً وہ شرک اصغر ہوتا ہے، یعنی کامن۔ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا ان الطیرۃ شرک، بس سکون شرک ہے، یا ہمارے نبی نے فرمایا ان الرقاوتی والتمائم شرک، کہ شرکیہ جھاڑ پھونک کرنا یا اس طریقے سے تعویذ گملے لٹکانا یا انتر جنتر یا پرے منتر وغیرہ کرنا یہ شرک ہے۔ یہاں شرک جو ہے لفظ یہ معرفہ نہیں ہے، بلکہ یہ کامن، یعنی جسے نکرہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو عام طور سے جو نکرہ ہوتا ہے شرک کے لیے وہ چھوٹے شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کر دیں کہ ہاں مراد یعنی چھوٹا شرک ہے، یا اس کی تفسیر بیان کر دیں، تو ایسی صورت میں وہ چھوٹا شرک مان لیا جائے گا۔ جیسے وہ حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے، اور رات میں بارش ہوئی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کچھ بندے ہمارے مومن ہو گئے، کچھ بندے انکار کرنے والے ہو گئے، جس نے یہ کہا اور کچھ ہے، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی وہ اللہ پر ایمان لانے والے اور کواکب کا ستاروں کے انکار کرنے والے ہو گئے، اور جس نے یہ کہا کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش ہوئی وہ کیا ہوئے؟ وہ ستاروں پر ایمان لانے والے ہو گئے اور اللہ کے انکار کرنے والے ہو گئے۔ اس حدیث کی تفسیر میں ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ اس روایت، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا الم تروا الی ما قال ربکم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ما انعمت علی ما انعمت علی عبادی من نعمت الا اشبہ فریق منہم بها کافرین، کہ میں نے اپنے بندوں پر جو بھی نعمت کی
ان میں سے کچھ بندے اس کا انکار کرنے والے ہو گئے. یقولون الکواکب و بالکواکب، یہ کہنے والے ہو گئے کہ ستاروں کے ذریعے سے یا ستاروں نے. تو اس میں ہمارے نبی نے نعمت کی نسبت ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہا کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش ہوئی، تو اس بارش کی نعمت یا نسبت ستاروں کی طرف کر دی. تو آپ نے گویا کہ تفسیر بیان کر دی. اگر کسی نے کہا کہ ستاروں نے بارش برسائی، انہیں کو اصل سمجھا، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا. اور لیکن جس نے یہ کہا کہ نہیں ستاروں کے ذریعے سے بارش ہوئی، تو انہوں نے نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے ستاروں کی طرف کر دی، تو یہ چھوٹا شرک ہو جائے گا. تو اس حدیث سے وضاحت ہو گئی کہ یہاں پر بارش کی جو نعمت ہے، اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے ستاروں کی طرف جس نے کر دی، اس نے گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک کر دیا. کیونکہ اللہ نے ستاروں کو بارش کا سبب نہیں بنایا. بارش کا سبب بدلیاں ہوتی ہیں، یہ سبب ہیں، لیکن بارش برسانے والا اللہ رب العالمین ہے. ستارے ڈوبتے ہیں، نکلتے ہیں، ان کو اللہ نے بارش کا سبب نہیں بنایا. لہذا یہ گویا کہ آپ نے تفسیر کر دی کہ یہ بارش کی نسبت ستاروں کی طرف اگر کسی نے کر دیا تو گویا کہ یہ چھوٹا شرک ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام خود یہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا شرک ہے، اور صحابہ کرام کا فہم معتبر ہوتا ہے. سلف صالحین کا فہم معتبر ہے، کیونکہ ان کے عقیدے اور ان کے منہج کے مطابق ہمارا عقیدہ اور منہج ہونا چاہیے، اور ان کا فہم معتبر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر مانا جائے گا. جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان طیرۃ شرک، طیرہ یعنی بدشگونی شرک ہے. تو ایک تو یہاں پر یہ علامت ہے کہ چھوٹا شرک، کیونکہ وہ نکرہ ہے. دوسرا یہ کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وما منا الا ولکن اللہ یذیبہ بالتوکل، ہم میں سے ہر ایک آدمی کے اندر یہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کو توکل سے دور کر دیتا ہے. تو یہ قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ شرک تیرہ کو یعنی بدشگونی کو چھوٹا شرک سمجھتے تھے، کیونکہ یہ جو ہے یہ توکل سے چیز ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جو بڑا کفر ہے وہ توکل سے ختم نہیں ہوتا. لہذا صحابہ کرام کا فہم بھی معتبر ہوتا ہے شرک اصغر کی معرفت کے تعلق سے. یہ پانچ چیزیں ہیں جن سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ شرک اصغر ہے. اب آئیے ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ شرک اصغر کتنا خطرناک جرم ہے. شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا جرم شرک اصغر ہے، اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھاؤں، میرے لیے بہتر ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی سچی قسم کھاؤں. اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ معصیت ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے. لہذا شرک اصغر یہ بڑے گناہوں سے بھی، شرک کے علاوہ جو شرک اکبر ہے اس کے علاوہ بڑا گناہ شرک اصغر ہوتا ہے. جیسے انسان زنا کرے، چوری، بے ایمانی، ڈکیتی، ان سے بڑا گناہ شرک اصغر ہوتا ہے. لہذا انسان کو شرک اصغر سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ شرک اکبر کے بعد بڑا گناہ شرک اصغر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اور گناہ ہوتے ہیں، جیسے زناکاری، چوری، بے ایمانی، رشوت اور سود، یہ اس کے بعد کے ہیں، کیونکہ شرک اصغر جو ہے یہ شرک اکبر کے بعد بڑا گناہ. آخری بات یہ ہے کہ شرک اصغر کرنے والے کا انجام بھی جہنم ہے اگر اس نے توبہ نہیں کیا. شرک اکبر کا مرتکب اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، شرک اصغر کا مرتکب اسلام کے دائرے سے تو نہیں نکلتا ہے. لیکن شرک اکبر کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا. شرک اصغر کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنم کے اندر ضرور جائے گا، لیکن جہنم سے اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اور جو بڑے گناہ ہیں ان کے مقابلے میں یہ بڑا گناہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا. اور شرک اصغر سے کم تر درجے کے وہ گناہ ہیں جو چوری، بے ایمانی، ڈکیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک اصغر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر انسان توبہ نہیں کرے گا. تو فرق یہ ہے کہ شرک اصغر کا کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا وہ جہنم کے اندر جائے گا، لیکن چونکہ بڑا شرک نہیں ہے لہذا اللہ نے اس جرم کی یا اس شرک اصغر کی جو سزا رکھی ہوگی اتنی سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا. یہ فرق ہے شرک اصغر اور شرک اکبر کے درمیان، ورنہ شرک اصغر کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے کو واضح قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا. اور شرک
یہ بھی ہے، لہذا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، وہ جہنم کے اندر جائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا ہے۔ لیکن چونکہ بڑے شرک اور اس میں فرق ہے، لہذا بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ شرک کرنے والا چھوٹا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، البتہ وہ گناہ اور سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے اسے نکالا جائے گا۔ اور علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا شرک اثر کرنے والا، لیکن صحیح قول یہی سمجھ میں آتا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عام فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو سے کمتر کہا ہے، لہذا کمتر گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی لیکن شرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس پوری گفتگو سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ شرک اصغر بھی بڑا خطرناک گناہ ہے، سنگین جرم ہے اور بڑا تباہ کن جرم ہے یہ، لہذا اس سے بھی انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ انسان کبھی بھی چھوٹے شرک کو چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ اور گناہوں کے مقابلے میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں یہ اس سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔